دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. خواجہ کرم کر دیں گے آپ لوگوں کو بھی حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے انشاءاللہ. ایمان کی دولت فرمائیے غریب نواز حضور یہ غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے سرکار. ان تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائی, ایمان کی دولت عطا فرمائی, حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائی. حضور یہ آپ کا دربار بھی چھوٹا حج ہے سرکار, چھوٹا مدینہ ہے سرکار. ان سب کا حج قبول فرمائیے. یہ سب جنتی دروازے کے طواف لگانے حاضر ہوئے ہیں, ان سب کی حاضریاں قبول فرمائیے. ان سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائیے, مراد کو حاصل فرمائیے. یہاں آنے کا نیک صلہ عطا فرمائیے, ایمان کی دولت عطا فرمائیے. انہیں بار بار کامیابی کے ساتھ آپ کے در دولت پہ بلائیے. حضور جو نا اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. دنیا میں ایک ادھورا نعرہ ہے کہ جو شخص اولیاء اللہ کو نہ مانے وہ گمراہ ہے. بات متفقہ ہے مگر مکمل نہیں. آئیں اس کو مکمل کریں تاکہ اس ادھورے جملے کی وجہ سے جو فرقہ واریت اور اختلافات ہیں وہ ختم ہوں. جملہ تامہ اور جملہ مفیدہ یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کو نہ مانے وہ گمراہ ہے, اور جو اولیاء اللہ سے مانگے وہ مشرک اور ناقابل معافی مجرم ہے. میری انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو مسلمان ہے اس کا قرآنی آیات پر ایمان ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی بھی مسلمان اولیاء کا منکر, گستاخ, بے ادب نہیں ہو سکتا. وہ تو قرآنی آیات کی روشنی میں ولایت کو دیکھتا ہے. وہ اولیاء کی شان میں نہ کمی کرتا ہے اور نہ زیادتی کہ انہیں رب کی صفات اور القابات سے نواز دے. تعصب اور ہٹ دھرمی میں فتوے نہ لگائیں, ٹھنڈے دل سے سوچیں. جو خالق کی صفات مخلوق میں بانٹے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے؟ یا اللہ مدد اور یا رسول مدد. کہاں گیا بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو پیغام اذا استعنت فاستعن باللہ کہ مدد جب بھی مانگو اللہ ہی سے مانگو. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تو لاج رکھو. وہ کیا سکھاتے رہے, ان کی کیا تعلیم تھی؟ یا اللہ مدد اور یا علی مدد. کس کے لیے انہوں نے خون بہایا, ان کے خون کی تو لاج رکھ لو. یا اللہ مدد اور یا غوث مدد. اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور خواجہ کا جنتی دروازہ. غریب نواز مدد فرما, حاضری قبول فرما, ایمان کی دولت نصیب فرما, حج بیت اللہ اور روزہ رسول کی زیارت سے مشرف فرما. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور یہ آپ کا دربار چھوٹا حج اور چھوٹا مدینہ ہے. کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے حق پر ڈاکہ نہیں؟ کیا یہ کہنے والے ابھی بھی ظالم نہیں؟ پھر روکتے کیوں نہیں, بولتے کیوں نہیں؟ ذرا سوچیں, قرآن میں بار بار مشرکین, مشرکون کیا کسی ہوائی مخلوق اور معدوم مخلوق کے لیے آیا ہے جو اب موجود نہیں ہے؟ کیا مشرکین مکہ کا شرک اس لیے شرک تھا کہ وہ بتوں کے ساتھ کرتے تھے اور تمہارا اس لیے نہیں کہ تم ولیوں کے ساتھ کرتے ہو؟ یاد رکھو انہوں نے بھی فوت شدگان نیک لوگوں کی یاد میں مورتیاں بنا کر ان سے مانگنا شروع کیا تھا کہ ہم تمہارے سوالی, تم رب کے سوالی. اور آج بھی یہی اولیاء اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے. زمر آیت 3 میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا شریک بنا رکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے
کہ میں خود اپنے بندوں کے قریب ہوں. سورہ قاف آیا 16. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب بتاؤ تمہارے مفروضے ٹھیک ہیں یہ سوالی کے، یہ قربت کے، یہ ذریعوں کے، یہ وسیلوں کے، یا رب کا فرمان؟ سورہ بقرہ آیت 186 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں. داتا صاحب سے لے کر لال شہباز قلندر تک، بہاؤالدین زکریا سے نظام الدین اولیاء تک، اجمیر سے سارا پاک و ہند، ساری دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام رحمہ اللہ گزرے، انہوں نے باری تعالیٰ کا تعارف بزبان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کرایا. کوئی اپنی دکان نہیں چمکائی، کوئی ذاتی برانڈ نہیں بتایا. ہندو، سکھ ان کی خوش اخلاقی، سادگی اور سچائی سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، اور یہ لٹیرے انہی کے نام پر مسلمانوں کو مشرک کر رہے ہیں. لاہور والوں کا داتا اور ہے تو ملتان والوں کا اور. سخی سرور اور اجمیر والے بھی ذاتی دربار، ذاتی کاروبار کے قائل ہیں. نوکری کے لیے اور ہے، اولاد کے لیے اور، رشتے کے لیے اور، تو دولت کے لیے، بیماری کے لیے اور، الگ الگ اسپیشلسٹ ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے اللہ کے نیک بندے تمہارے اس اقدام سے خوش ہیں؟ وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو روز قیامت برات کریں گے. سورہ فاطر آیت 14 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. اپنے تائیں بڑے سیانے بنتے ہو، جنت بھی بنا لی، جہنم بھی بنا لی. جس کو چاہیں جنتی دروازے سے گزار کر جنتی ٹھہرائیں، جس کو چاہیں اسی دنیا میں جہنم کے آگ کے غوطے لگوائیں. استغفر اللہ. اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے، اسی دنیا میں آگ کو ان کا مقدر بنایا. وہ بھی خود اپنے ہاتھوں خود کو آگ میں ڈالتے ہیں. رب کا کتنا قہر ہے ان پر. کبھی سینہ کو بھی کرتے ہیں، کبھی زنجیر زنی. معصوم بچوں کے چہرے اور جسم پر تلوار سے کٹ لگاتے ہیں. ذوالجناح کے آگے جھکنا، نیچے سے گزرنا، گھوڑے کی لاتیں کھانا، یہی ان کا مقدر ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. جو رب کے سامنے جھکتا ہے وہ سب کے سامنے اٹھتا ہے، اور کسی کے مقدر میں در در کی ٹھوکریں کھانا لکھا ہے. وما علینا الا البلاغ. Thank you.